تو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں، اللہ ہم سے کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں ہدیہ پیش کروں، تمہیں ہدیہ دوں۔ تو وہ اللہ جو ہدیہ دے گا تو اس کی شان کا ہوگا۔ وہ ہدیہ کیا ہے کہ مجھ سے مانگو کہ ہمیں تو یا اللہ سیدھے راستے کا تحفہ عطا فرما، سبحان اللہ، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کا تحفہ عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کو اللہ نے عام لوگوں کے حوالے نہیں کیا، انبیاء کے حوالے کیا کہ وہ اس تحفے کو لے کر آئے اور انہوں نے آ کر اللہ کے بندوں کو اس کی طرف بلایا۔ تو جنہوں نے اسے قبول کیا وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے رد کیا وہ ناکام ہو گئے۔ پھر خدا سمندر سے نکلی ہوئی چوٹی کو بھی کہتے ہیں۔ پہاڑ ہوتا ہے، پہاڑ کی چوٹی باہر نکل جاتی ہے پانی سے، اور پھر سورج کی شعاع سے وہ چمکتی بھی ہے، اس کو خدا کہتے ہیں۔ اس زمانے میں کمپاس نہیں تھے، کمپیوٹر نہیں تھے، رات کو ستاروں کو دیکھ کے سفر کرتے تھے سمندر کا، اور دن میں پہاڑ کی چوٹیوں ان کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ جو چوٹی ہے یہ نشانی ہے جد مڑ جانے کی، یہ نشانی ہے عقبہ مڑ جانے کی، یہ نشانی ہے یمبو مڑ جانے کی۔ تو وہ ان چوٹیوں کو سامنے رکھ کر پھر اپنے جہازوں کا رخ قائم کرتے تھے۔ جو اس سے بھٹک جاتا تھا پھر وہ سمندر کی موجوں کے حوالے ہو جاتا تھا، اور جو اس کو سامنے رکھ کے اپنے جہاز کا رخ قائم کرتا تھا وہ منزل تک پہنچ جاتا تھا۔ تو انسانیت کے اس سمندر میں ہم سب کشتیاں ہیں، اور دنیا ایک سمندر ہے، اور اس میں جو چوٹی ہے جس کو دیکھ کر ہم نے سفر کرنا ہے وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ قرآن ہے جو شک و شبہ سے بالا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اپنے دین کو اتارنا شروع کیا، اور ہمارے نبی پر آ کر یہ آیت اتاری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم، آج، الیوم بعد میں آنا چاہیے، اکملتو کے پہلے لائے ہیں، الیوم نہیں، اکملت الیوم یہ ہونا چاہیے نحو کا قاعدہ، الیوم پہلے ہے۔ یہ مطلب یہاں بتانا ہے کہ یہ کام آج ہو رہا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ پھر دینکم بعد میں ہے، لکم پہلے ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہ کام صرف تمہارے لیے ہو رہا ہے، تم سے پہلے اور کبھی کسی کے لیے نہیں ہوا۔ اور اتممت علیکم نعمتی، اور علیکم کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ وہ نعمت ہے جو تم سب کے لیے میں نے برابر کر دی ہے۔ بازار میں لوگ بیٹھتے ہیں، کوئی تھوڑا کماتا ہے، کوئی زیادہ کماتا ہے، کوئی اگلا بھی اپنا ضائع کر کے گھر واپس آ جاتا ہے، کوئی 1 سے 10 ملنے بنا لیتا ہے، کوئی 10 سے 1 پہ آ جاتا ہے، وہ 1 بھی چلی جاتی ہے۔ تو دنیا میں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، دین میں علیکم
سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ اور اکملتو کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام صفات اس میں پوری کر دی ہیں، اور اتممتو کا مطلب ہوتا ہے سارے اجزاء پورے کر دیے ہیں۔ ایک شخص جیسے طاؤس یمانی جو تھے، وہ اندھے بھی تھے، لنگڑے بھی تھے، لولے بھی تھے، اور کالے بھی تھے، حبشی، لیکن وہ اتنے کامل تھے کہ سلیمان بن عبد الملک جیسا طاؤس نے عطا بن ابی رباح کالے، اندھے، لنگڑے، لولے، اور سلیمان بن عبد الملک جیسا جابر بادشاہ ان کے سامنے ایسے عطیات کی شکل میں بیٹھتا تھا۔ وہ کامل تھے، تمام نہیں تھے۔ ایک آدمی بڑا صحت مند ہے اور وہ مسٹر ایشیا ہے، لیکن صفات سے خالی ہے، تو وہ کامل نہیں ہے، وہ تمام ہے۔ تو میرے اللہ نے ہمیں خوشخبری سنائی کہ میں نے جو اپنے حبیب کو دین دیا ہے، یہ صفات میں بھی کامل ہے اور اجزاء میں بھی کامل ہے، اجزاء میں بھی مکمل ہے اور صفات میں بھی مکمل ہے۔ لہٰذا ان الدین عند اللہ الاسلام، اب بس یہی دین چلے گا، اور سب دین منسوخ ہو گئے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ یہ دین ہی ہے اسلام جو اللہ کے ہاں قبول ہے، اس کے علاوہ جو بھی کسی دین کو اختیار کرے گا ناکام ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا ایک ذرہ جہنم کے 7 حصے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ جہنم ہے، وہ اہل ایمان کے لیے ہے جو کبیرہ گناہ کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی، اس جہنم میں جائیں گے۔ باقی اللہ جسے معاف کرے وہ الگ بات ہے۔ اس میں جو سب سے آخری انسان، پہلے ہمارے نبی سفارش کریں گے اور 3 دفعہ جہنمیوں کو نکال کے جنت میں ڈالیں گے، پھر 4تھی دفعہ کہیں گے یا اللہ میں پھر جانا چاہتا ہوں، ابھی میری امت کے لوگ باقی ہیں، تو اللہ فرمائیں گے نہیں اب میری باری ہے، تیری ختم۔ تو اللہ 3 لپ بھر کے جہنم سے ایمان والوں کو جنت میں ڈالیں گے، لیکن ایک شخص اتنے کمزور ایمان والا ہوگا کہ وہ اس میں بھی نہیں آئے گا، اللہ نکالے گا، اس میں بھی اس کا نمبر نہیں لگے گا، میرے نبی نکالیں گے اس میں بھی ان کا نمبر نہیں لگے گا۔ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اس کو ابھی جہنم سے نکلتے ہوئے، اس کا نام ہوگا جوہینہ، اس کا قبیلہ ہوگا جوہینہ، اور جب اس کی سزا کا وقت ختم ہوگا تو جبریل کو آواز آئے گی جہنم سے، یا حنان و یا منان، تو اللہ سے عرض کریں گے یا اللہ ایک آواز آ رہی ہے یا حنان و یا منان، اللہ فرمائیں گے ایک میرا بندہ ابھی تک اٹکا ہوا ہے، اس کے پاس ایمان کا اتنا چھوٹا ذرہ ہے جو کسی کو نظر نہ آیا، صرف اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر ایک ذرہ ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ مالک سے کہو، مالک دوزخ دا تھانے دار اس کو نکالے، تو وہ چکر لگا کے آئے گا اور کہے گا جہنم نے ایک جھٹکا دیا ہے جہنمیوں کو، تو پتہ نہیں اس کو کہاں پھینکا ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کدھر ہے۔ تو جبریل اللہ سے کہیں گے، اللہ فرمائیں گے فلاں کونے فلاں پتھر کے نیچے پڑا ہوا ہے، تو مالک جائیں گے اس پتھر کو اٹھائیں گے، وہ پتھر کے نیچے منہ کے بل پڑا ہوگا اور آگ نے اسے گھیرا ہوگا اور وہ کہہ رہا ہوگا یا حنان و یا منان، تو جبریل اس کو وہاں سے نکالیں گے اور اس کو
نہر حیات میں